بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آج بات کرنا چاہتا ہوں سویڈن میں جو قرآن کو جلانے کی ایک غلطی کی ہے جو ان بے شرموں نے، تو اس کے اوپر بات کروں گا۔ ناروے میں بھی ہو چکا ہے جہاں سے میں ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، ریلیجس بکس کو جلایا جا سکتا ہے اور نبیوں کے بارے میں بات غلط کی جا سکتی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ اپنی حرکات ان کے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے تو نبی ہیں اور یہ بات تو ہمیں سوچنا پڑے گی کہ اسلام میں جو پروفٹ ہیں ان کی عزت ہم پہ تو لازم بنتی ہے۔ ہم ان کے جوکس میں نہیں ہنس سکتے، ہم ان کے کسی بھی ایسے لطیفے جو ان کے انٹرنیٹ پہ ہیں ان کو شیئر کر کے مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ یہ تو وہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں کا مطلب نہیں ہے ویسا۔ ہمارے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا ہے، یہ یاد رکھنی ہے چیز۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو ہے وہ کسی بھی حرکت سے، کسی بھی یہ جو اسکیچز وغیرہ سے، کسی بھی کارٹون سے کبھی بھی رتبہ کم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، جو رتبہ تھا، جو رتبہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک جو رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی ایک ملی میٹر سے بھی کم آپ اس کو سوچ لیجئے، وہ کم نہیں ہونے والا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا کام جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے، وہ ہے دعویٰ کا کام، وہ ہے اسلام کے بارے میں باتیں کرنے کا کام، وہ اسلام کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنے کا کام، اور وہ صرف اور صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارا مائنڈ جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے کول ہو، ہم سوچ سکتے ہوں اپنے ذہن سے ایک اس طرح کی سوچ کے ساتھ کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارا دماغ جو ہے معاف ہو جائے گا نا، اور ہم اپنے دماغ کے سیلز کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پائیں گے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے منہ سے۔ ہم مائک پکڑ کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں پر ان سارے ویسٹرنرز کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان میں سے کافی لوگ ریورٹس ہونے والے ہیں، ان میں سے کافی لوگ اسلام کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو دعویٰ کا کام ناروے میں چل رہا ہے، اس میں کئی سالوں پہلے میں نے قرآن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، دا قرآن پروجیکٹ اسکینڈینیویا۔ اس کے علاوہ میں ہزاروں کے حساب سے نارویجنس کو قرآن دے چکا ہوں فری۔ اس کے علاوہ یہاں پر دو مختلف دعویٰ کے سیٹ اپس بھی شروع ہیں جو جن کی شروعات اسی سے ہوئی کہ ان کو سارے قرآن میں نے پرووائڈ کیا الحمدللہ۔ تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے، یہ کام چلتا رہے گا، اور جتنے زیادہ یہ قرآن اپنی طرف سے جلانے کی کوشش کریں گے، یہ سوچ کر کے کہ آگے سے مسلمان جو ہے وہ پاگل ہو جائیں گے، اس کا الٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جو جن سے میری بات ہوتی ہے نان مسلمس کے ساتھ، جو کہ اب ان میں سے کئی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرا ایک شو روم ہے ناروے میں، وہاں پر میں نے باہر قرآن رکھے ہوتے ہیں سارے فری، لوگ آ کے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ لوگ گزرتے گزرتے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں جب لکھا ہوتا ہے نا کہ فری قرآن فار نان مسلمس، تو وہ پوچھتے ہیں آ کے کہ اسلام کے بارے میں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز ان کو کھینچ کے لا رہی ہے اس طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو میڈیا بتاتا ہے وہ کیا اس میں ہے یا نہیں ہے۔ میں کہ اس میں سے کچھ بھی آپ کو یہاں نہیں ملے گا، سب کچھ جو آپ کو ملے گا اس میں سے صرف اور صرف محبت کا، امن کا پیغام ہوگا اس میں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیوں مسلمان جو ہیں اس کو اگر فالو کریں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن سیڈلی ہم فالو نہیں کر رہے، اسی لیے بہت مشکل ہے۔ یہ دعویٰ کا کام بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ہمارا دین ایسے ہے، تو آگے سے کہیں ان میں سے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں پھر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر یہ اسلام رائج ہے؟ تو یہ بتاتے ہوئے تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اسلام اس طرح سے رائج ہے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ہمیں اسلام اپنی زندگی کو لاگو کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی جب اس طرح کا کچھ ہو تو عقل سے، سوچ سے کام لینا ہے، اور اگر آپ دعویٰ کا کام نہیں کر رہے خود تو آپ ان کو جو کر رہے ہیں ان کو اسپانسر کیجئے، ان کو سپورٹ کیجئے۔ اپنے محلے میں اگر آپ اس وقت کسی ویسٹرن ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر اپنے جہاں پر بھی آپ جانتے ہیں کسی کو قرآن لے کے لوگوں کو فری دینا شروع کر دیجئے، اپنے ہمسایوں کو بتائیے اسلام کے بارے میں۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک افریقن امریکن خاتون تھی، ایئر ہوسٹس تھی، تو اس نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا، تو اس نے کافی اسٹرانگ میسج تھا اس میں، وہ رو رہی تھی بات کرتے ہوئے، اور
جب بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، اور رونے کا مقصد یہ تھا، کہتی ہے کہ میں 15 سالوں سے رہ رہی ہوں ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے فلیٹ میں جس کے ارد گرد مسلمان رہتے ہیں، لیکن مجھے 15 سالوں میں کبھی کسی نے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کیسی تھی، کچھ بھی نہیں کہتی۔ مجھے ان کی عیدیں گزرتی تھیں، ان کے مختلف تہوار ہوتے تھے، مجھے کبھی بھی آ جاتا تھا، کبھی کبھی کھانا وغیرہ دیتے تھے، لیکن کبھی یہ بتایا نہیں ہے کہ جو اصل میننگ ہے اس کے پیچھے، کہ یہ کیوں منایا جا رہا ہے، ہم کیوں مسلمان ہیں، اور کیوں ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یہ چیز کیوں نہیں کھاتے، کبھی کبھی نہیں بتایا مجھے۔ تو اس نے یہاں تک کہا، کہتی کہ اگر میں مر جاتی تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ضرور کہتی کہ جو میرے ادھر ادھر رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کو بھی پوچھا جائے کہ جنہوں نے مجھے نہیں بتایا اس دین کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی لاجک اگر یہ ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے، کیوں نہیں پڑھتی؟ بس سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے کی بات چھوڑیں، جو ہمسائے ہیں ان کا سب سے پہلا حق بنتا ہے، اور سب سے پہلا فرض بنتا ہے ایکچولی، کہ وہ اپنے ہمسایوں کو بتائیں۔ اور آپ کا کام یہ بنتا ہے، اگر آپ نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے چلنے کے حوالے سے، اسکول کی میٹنگز میں نان مسلم ٹیچر کے سامنے جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، وہ ہر ایک انداز آپ کا ایک دعویٰ کے طور پہ ان کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی میٹنگ میں ہیں جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اور آگے سے غصے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسلام جو ہے مجھے یہ چیز سکھا رہا ہے کہ میں نے ہر چیز غصے سے جواب دینی ہے۔ تو آپ کا ایک ایک قدم جو ہے نا، نان مسلم ممالک میں رہتے ہوئے، وہ اسلام کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے، ایک ایک بات آپ کی۔ میں جب نان مسلم معاشرے کی بات کرتا ہوں، میں کام کرتا تھا یہاں پہ ایک میڈیا ایجنسی میں پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ، تو وہاں پر میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر ایک خاتون جو وہاں پر میرے ساتھ میری کولیگ تھی، وہ جب میں کام چھوڑنے لگا نا کچھ سال بعد، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ وکاس میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا تھا نا، جب سے تم نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا نا، مجھے اب جا کے پتا چلا کہ وہ سب کچھ جو میں کتابوں میں پڑھتی نہیں وہ غلط ہے۔ یعنی کہ کیونکہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کبھی کلبنگ شلبنگ کا تو نام و نشان نہیں، جب ادھر ادھر جاتے تھے میں ساتھ نہیں جاتا تھا، میں ہمیشہ کام پہ ہوتا تھا۔ تو ہمیشہ ان کا جو کہنا، جو کہا وہ کیا، اس طرح کے کام الحمدللہ، یہ اس لیے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میں وہاں پر بالکل ویسے ہی رہتا جیسے کہ کئی ہمارے لبرل سوچ والے بھائی حضرات یا بہنیں بھی ہیں سیڈلی، اس طرح کی سوچ والے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے ایسی کمپنی میں جہاں پر آپ کا کولیگ جو ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا جو ہے، اس کو اسلام کے بارے میں اتنا ہی پتہ رہے جتنا آپ کے ہوتے ہوئے یا پھر آپ کے چلے جانے کے بعد کئی سالوں بعد۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے کام شروع کیا ہے، اور آپ کے کام کرنے سے لے کر آپ کے کام ختم کرنے تک آپ کئی سالوں سے وہ کام کریں، لیکن ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنے عظیم انسان تھے، کتنے عظیم نبی تھے۔ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کتنے خوبصورت پیغام کے ساتھ آیا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ اتنی دیر تک وہاں کام کر رہے ہیں اور کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی ایسے نبی کا فالوور ہے جس نے پوری کی پوری اب امت کے لیے ایسا پیغام لے کے آیا ہے کہ بس دنیا چینج کر کے رکھتی ہے ان کی۔ ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں۔ قرآن جو جلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نام ہے وقاص میر۔ اللہ حافظ۔